یہ سوال ہے سر، یہ جو اس ارشاد بھٹی کے نہیں ذکر کیا تھا اور علامہ صاحب نے جواب بھی دیا، تو یہ جو خمس ہے اور زکوٰۃ ہے پاکستان میں جمع ہوتا ہے، یہ ہوں، ظاہر یہ جو خمس وغیرہ ہے یہ تو ائمہ کو دیا جاتا تھا. صحیح تو یہ میں تھوڑا سا یہ کچھ سوالات میں کچھ معمولی سی چیزیں میں نے ایڈ کی ہیں، اگر آپ کی صحیح ہے، کوئی اجازت ہو بات تو میں وہ. نہیں. دیکھیں ہاں. زکوٰۃ کا حکم اہل بیت علیہ السلام کے نہیں روایات میں تو یہ ہے. ایکسکیوز می ہاں، جی سر. ایکسکیوز می تھوڑا جی سا رہ گیا تھا. جی جی جی. پاکستان میں جمع ہوتا ہے تو انہوں نے فرمایا کہ ہم ولایت جو فقی ہیں بغداد سے اور ایران سے، ہم ان کی ہدایات کے مطابق اس کا مصرف کرتے ہیں. تو میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ پھر یہ اس کی جو تقسیم ہو رہی ہے آج، کیا یہ قرآن و حدیث اور شریعت اور اسنا عشری ائمہ اقوال کے روح سے یہ ٹھیک ہے؟ تو عرض کرتا ہوں جہاں تک زکوٰۃ کا تعلق ہے، وہ تو اہل بیت علیہ السلام کا فرمان یہی ہے کہ زکوٰۃ کو جو ہی آپ اپنے کھیت سے وغیرہ جو آتا ہے اس کو نکال دیں تو اس کو فقیر شیعہ اثنا عشری میں دے دیں، ٹھیک ہے نا. تو اس کے لیے کسی مرجع وغیرہ کی اجازت کی ضرورت نہیں ہوتی، کسی مجتہد کی اجازت خود مجتہدین بھی کہتے ہیں اس کی اجازت کی ضرورت نہیں ہے. اب شہنشاہ نقوی نے کیوں کہہ دیا ہے کہ اس میں ہم مراجع کی اجازت لیتے ہیں، اس کا مجھے نہیں معلوم. جہاں تک خمس کا تعلق ہے، دیکھیں یہاں پر ایک بہت بڑا فراڈ ہوتا ہے شیعوں کے ساتھ اور شیعہ قوم کے ساتھ کہ یہ مراجع ان کے جو پیر ہوتے ہیں شہنشاہ نقوی جن لوگوں کو یہ اپنا امام مانتے ہیں، ان لوگوں نے فتویٰ دیا ہے کہ آپ کو خمس ہمیں دینا یا ہماری اجازت سے خرچ کریں، اگر ہمیں نہ دیں یا ہماری اجازت سے خرچ نہ کریں تو یہ قبول نہیں ہے. یہ ان کا فتویٰ، یہ اس کی کوئی حدیث کوئی روایت کچھ بھی نہیں ہے. آپ ہمارے اسی یوٹیوب چینل پہ جائیں، اس میں نے اعلان کیا تھا، پتہ نہیں $50,000 کتنے کا، 2-3 سال پہلے میں نے اعلان کیا تھا کہ کوئی اس فتویٰ کا مستند ہمیں دکھائیں تو ہم اتنے پیسے بھی دیں گے، چینل بھی آپ کے نام کر دیں گے، ہم ہٹ جائیں گے بھائی، ہم مرجعیت کو مان لیں گے. ابھی تک کوئی نہیں آیا. تو یہ ان لوگوں نے شیعوں بیچاروں کو اس طرح سمجھایا ہے، ان کو باور کرایا کہ تم دیکھو اگر تم خود خمس ہمیں نہ دو تو یہ قبول ہی نہیں ہے. تو مراجع کے وکلاء ہوتے ہیں ہر شہر میں، ہر بستی میں، ہر صوبے میں، پوری دنیا میں ان کے ہوتے ہیں، نمائندے ہوتے ہیں. تو یہ بالخصوص جو شیعہ کاروباری ہوتے ہیں جن کے پیسے ہوتے ہیں، ان کو پہچانتے ہیں، ان کا ٹریک کرتے ہیں کہ بھئی کون کون ہے شہر میں جن کے پاس پیسے ہوتے ہیں. اور ان میں زیادہ تر وہ جو دیندار طبقے کاروباری ہوں تو ان کو زیادہ یہ تعلقات بنا لیتے ہیں فوراً، تاکہ یہ کسی اور کو اچھا. خمس نہ دے، ہاں ہمیں خمس دے، کیونکہ آپس میں ان کی بہت کمپٹیشن ہوتی ہے مراجع جو ہوتے ہیں اور مراجع کے وکیل، تو ان سے خمس لیتے ہیں. تو ہر وکیل کو، میں خود وکیل ہوں بھائی، سیستانی صاحب بہت سارے نے مجھے وکالت دی، میں ان کے وکالت پہ ٹوکتا بھی نہیں ہوں، لیکن انہوں نے خود مجھے وکالت دی کہ 50% تم رکھ لو. اللہ جانتا ہے مجھے خود وکالت ہے کہ آدھا تم خود لے لو، تم اپنے پاس رکھو، آدھا ہمیں دے دو. لیکن عام طور پہ یہ حضرت نصف کا نہیں دیتا ہے، ہاں نصف کا نہیں دیتا، یہ دیتے ہیں سلس کا، 30% کا، کہ تم بھائی جو وکیل ہوتا ہے 30% تم اپنا رکھ لو، جتنا تمہیں ملتا ہے، تم نے 1 لاکھ 2 لاکھ 1 کروڑ جتنا تمہیں نے جمع کیا اپنے شہر سے، ایک تہائی تمہارا اپنے کاموں میں لگاؤ، اپنی زندگی میں لگاؤ، جو بھی مرضی کرو. یہ نہیں کہ تم نے اس کا اسلامی کام کرنا ہے، جو مرضی تم نے کرنا ہے، اور باقی جو ہے ہمیں بیچ دو، ہمارے لیے سینڈ کر دو. تو یہ جو کہتا ہے نا کہ ہم ادھر نہیں بیچتے، ایران عراق نہیں بیچتے، یہ ہو سکتا ہے بعض مراجع اس طرح ہوں کہ تم پاکستان میں خرچ کرو، لیکن یہ کوئی عام قاعدہ نہیں ہے. اکثر یہ لوگ بیچتے ہیں، سینڈ کرتے ہیں، پوری دنیا سے پیسے جمع ہوتے ہیں. بعض تو یہ ہوتا ہے کہ دیکھیں کیونکہ اس کام میں کوئی وہ اکاؤنٹیبلٹی حساب محاسبہ تو ہے نہیں، یہ جو وکلاء ہوتے ہیں ان کے پاس ان مراجع کے مہر بھی ہوتے ہیں، جعلی رسید ہوتے ہیں ان کے پاس. یہ وہ بیچارہ کسی کاروباری آدمی نے 1 کروڑ خمس دے دی اس کو، یا 10 لاکھ یا 50 لاکھ جتنا دے دیا، تو بہت یہ ہوتا ہے کہ اچھا. وہ اس کو رسید تو دے دیتے ہیں، ٹھیک ہے نا، وہ پیسہ آگے جاتا ہی نہیں ہے. وہ وکیل کیا کر لیتا ہے اس سے اچھا. آگے کسی کو نہیں معلوم. اجازت دیں حضور میں آپ کو سمجھا دیتا ہوں. جی جی اس جی. کام میں میں تھوڑا چوری اور فراڈ میرا میرے نہایت زیادہ ہے. میرا میں آپ قطع سن لینا. کلامی معاف، میں یہ ہوں. چاہتا ہوں کہ میں نہیں اس کو جو یہ ذرا ایڈ کر رہے ہیں پھر اس پہ. تو یہ تو بتا رہے ہیں نا جو پریزنٹلی ہو رہا ہے، میں یہ جاننا چاہ رہا ہوں کہ اس کی جو تقسیم ہے وہ شریعت نے ائمہ نے ابھی کیا ابھی بتائی ہے، بتاتے ہیں نا، کیسے ہونا ابھی چاہیے. بتاتے ہیں، آپ سن جی جی. لینا بھائی ابھی کیا ہو رہا ہے، یہ گو کیا ایڈ سر. کرتے ہیں پھر گو شریعت ایڈ. میں کیا ہے. ہاں. گو ایڈ سر. تو یہ ہوتا ہے ان کے ساتھ کہ یہ بہت سارے جعلی، وہ ابھی آپ مراجع کے دفتر میں آپ کے دوست ہو نا، وہ آپ کو وہی سیستانی کے دفتر میں ہمارے دوست تھے، وہ ہم اس سے جس نے مبلغ کام کہتے تھے کہ رسید دے دو، ہمیں بھیج دیتے تھے بھائی اگر ہم چاہتے. یہ ایک عام سی چیز ہے، کیونکہ وہ پرچی ہے نا، وہ تو ایسے ہی وہ مولوی ادھر بیٹھا کہتا ہے یک رسید دے دو یار، وہ میرا دوست ہے اس کو ضرورت ہے.
کتنا 10 لاکھ تم وہ لگا دے میں بھیج دے. وہ یہ ہوتا رہتا ہے. میں نہیں کہتا سب کرتے ہیں لیکن ہوتا ہے, سب یہ ہوتا ہے. تو کہ بعض وکلا ہوتے ہیں وہ چوری کرتے ہیں. تو بعض وکلا جو چوری بھی نہیں کرتے نا, وہ کیا کرتے ہیں, آدھا حصہ یا نصف حصہ اپنے پاس رکھتے ہیں وہ اپنے. تو اسی لیے وکلا بہت امیر ہو جاتے ہیں. ابھی آپ لندن میں وغیرہ بہت ایسے وکلا ہیں کہ کروڑ پتی ہیں. کراچی وغیرہ میں بھی یہی ہوگا. تو پھر وہ باقی حصہ وہ بیچ دیتے ہیں. وہ کہتے ہیں ہم نجف بیچ دیتے ہیں یا خم بیچ دیتے ہیں. تو یہ کہنا کہ یہ سب پاکستان میں صرف کرتے ہیں, یہ ایک سیاسی بات ہے, ایک ڈپلومیٹک بات ہے. یہ میں اس بات کو نہیں مانتا. یہ لوگ بیچتے ہیں ادھر, لیکن یہ اس کی شریعت. پھر وہ آگے جو بیچتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں وہ بھی کسی کو نہیں معلوم. وہ بھی کسی کو نہیں معلوم. یعنی دین کی بات کیا ہوتی ہے وہ اکاؤنٹیبلٹی کوئی نہیں ہو. وہ مرجع بیچارہ خود 90 سال 95 سال کا ہوتا ہے اکثر, یا 100 سال کا ہوتا ہے. ابھی ایسے مرجع ہیں, آلزائمر ہے, وہ کسی کو پہچانتے بھی نہیں ہیں. ابھی عالم تشیع میں ایسے مشہور معروف مراجع ہیں جو بڑھاپے کی وجہ سے وہ کسی کو نہ کسی سے ملاقات کرتے ہیں, نہ کسی کو پہچانتے, کوئی کچھ ہوتا ہی نہیں ہے. ان کے بیٹے صاحبزادے ہیں, ان کے نواسے, ان کے پوتے, ان کے داماد کروڑوں کے حساب سے خمس اٹھا رہے ہیں. خمس ان کو مل رہا ہے, اور جناب وہ کہاں پہ خرچ ہوتا ہے مرجع کو تو معلوم ہے, اس کو پتہ ہی سب کو پتہ ہے کہ اس کو پتہ نہیں ہوتا وہ کہاں ہوتا ہے. یہ کسی کو نہیں معلوم کہاں خرچ ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا. تو یہ مراجع کے جو رشتہ دار ہوتے ہیں یہ بالکل شاہانہ زندگی ہوتی ہے ان کی. یہ ان کے بیٹے پوتے بہت ہوتے ہیں کہ یورپ میں آتے ہیں, بہت بہترین یہاں پہ ان کے ہوتے ہیں, وہ خریدتے ہیں, مکان خریدتے ہیں, بہترین گاڑیاں ہوتی ہیں ان کے پاس, کاروبار ہوتے ہیں, کمپنیوں پہ انویسٹ کرتے ہیں. بہت سارے ایسے اس لوگ طرف ہیں آ کہ جائیں اب شریعت اجازت دیں نا, اجازت دیں. یہ شیعوں کو پتہ ہونا چاہیے کہ اس کے بعد کتنا یہاں پہ فراڈ ہوتا ہے. اور یہ خمس کے پیسوں کے ساتھ اللہ جانتا ہے, میں نے یہ بات کہہ دی کہ یہ مراجع کے بیٹے ہوتے ہیں. یہ نائٹ کلبوں میں بہترین پرائیویٹ جیٹ کے ساتھ سوار ہو کے نا, وہ مختلف شہروں میں جا کے, دنیا کے بہترین ملکوں میں جا کے ادھر نائٹ کلبوں میں ان کا گزارا ہوتا ہے. یہ بیچارے امام صاحب امام یہ شیعہ بیچارے فقیر فقراء گاؤں سے جمع کر کے وہ کلا کو دیتے ہیں. وہ کلا مراجع کو بیچتے ہیں. وہ مراجع کو تو خود پتہ نہیں ہوتا, اس کا بیٹا ہوتا ہے, اس کا داماد, اس کا پوتا, وہ اس کے ساتھ جو بھی عیاشی مرضی کرے. اچھا, شریعت میں اس کا کیا حکم ہے؟ صاحب امام علیہ الصلوۃ والسلام کا حکم یہ ہے, دیکھیں میرے اس کے متعلق میری تقریر ہے اسی چینل میں, خمس کے متعلق کہ خمس کیسے خرچ کیا جائے. 2-3 مختلف زبانوں پہ میری تقریریں ہیں. آج تک یہ مجتہدین اصولیون کا ایک مولوی نہیں آیا کہ بھئی آپ غلط بیان کر رہے ہیں. آج تک, حالانکہ میں نے اعلان بھی کیا ہے کہ بھئی یہ اٹھا لو, یہ چینل تم اٹھا لو, تم اپنے فتویٰ کا مستند ہمیں دکھا دو, یہ چینل بند کر دیتے ہیں ہم. یہی کافی ہے مرجعیت کے ابطال کے لیے, اس کے بطلان کے لیے, کہ یہ خلاف نص فتویٰ دیتے ہیں. نص کیا کہتے ہیں؟ نص یہ ہے کہ خمس کو حضرت امام عصر علیہ الصلوۃ والسلام کی نیابت میں ان کی جانب سے بہترین کار خیر میں صدقے کے طور پہ خرچ کیا جائے. کوئی ضروری نہیں کسی مرجع کو دے دیں. آپ خود یہ کام کریں, یا کسی اور مومن بھائی پہ آپ کو اعتماد ہے, کوئی اچھا سا کار خیر ہے, امام عصر علیہ السلام کی نیابت سے وہاں پہ خرچ کریں گے. یہ ہے خمس کا مصرف. اوکے میرے بھائی. لیکن سر فی اس میں الحال جو اس آپ کے ساتھ بہت بڑا فراڈ ہے. جی جی. لیکن اس کی جو کلیکشن ہے یہ بھی کچھ تنظیم یا کہ منظم طریقے سے ہونا چاہیے نا, کوئی اس کا کوئی حیات کوئی. اب اس میں جو یہ زکوٰۃ اکٹھی کرتے ہیں یا خمس اکٹھا کرتے ہیں, تو زکوٰۃ کے تو مصارف ہے نا, اس میں جو انسان تو اتنا تو وہ اگر دیانتداری سے, ایمانت سے, اخلاص سے کرے تو وہ اتنا تو اس میں اخراجات کرنے, جو ٹرانسپورٹ اور دیگر لوازمات ہیں اس پر آتے ہیں, تو وہ تو خرچ کیے جا سکتے ہیں. ایسے ہی ہے نا. تو یہ کس طرح انڈیویجول تو نہیں, یہ کسی زکوٰۃ نظام کا کے ہو تحت سکتا ہی. ہے. زکوٰۃ کو زکوٰۃ جو جمع کرتا, عاملین زکوٰۃ جو ہوتے تھے نا امام علیہ السلام کے زمانے میں, تو ان کا تو خرچہ ہوتا تھا نا, زکوٰۃ ہی سے وہ اپنا خرچہ اٹھاتے تھے. وہ الگ سسٹم ہے نا زکوٰۃ کا. زکوٰۃ کے متعلق یہ تو نہیں کہتے ہیں نا, مراجع تو نہیں کہتا ہمیں دے دو, لیکن شاید اب فتویٰ ہو ان کا کہ ہمیں دے دو, لیکن اس طرح نہیں ہے. حدیث میں تو کچھ بھی نہیں ہے. زکوٰۃ یہ فقیر کا حق ہے. اچھا, امام علیہ السلام کو بھی کے لیے بھی بیچ سکتے ہیں, لیکن وہ مسکین فقیر کا حق ہے. زکوٰۃ کا مصرف وہی ہے. وہ بھی مساکین میں خرچ کرتے تھے. صحیح ہے, مساکین میں خرچ آگے ہونا بڑھیں. چاہیے. جی
جھوم جاؤ، پرواز کرو، کیوں فخر سے سر اٹھا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں انتخاب کیا، صراط حق پر صرف تم ہو، صراط ایمان پر صرف کیا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں انتخاب کیا، صراط حق پر صرف تم ہو، صراط ایمان پر صرف